السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال امن الحلال امن الحرام. رواه البخاری. معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، مسجد کے ٹرسٹیان، مسجد توحید بھینسا کے اندر تشریف لائے تمام شرکاء اجلاس، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع پر مجھے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے، عنوان ہے حرام کمائی کے نقصانات۔ حرام مال ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے سختی سے روکا ہے اور اس کے مفاسد اور نقصانات کتاب و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب اور تاکید کی ہے کہ ہم حلال کمائیں، حرام نہیں کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، گھر سے نکلنا ہے۔ حلال کمائی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادات کے بعد جو فرائض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، وغیرہ وغیرہ، فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ حلال کمانا ہے، یہ جہاد ہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا ہے، لوگوں کو حکم دیا ہے، مومنوں کو حکم دیا ہے اور رسولوں کو بھی حکم دیا ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ آباد ہیں، وہ مسلم ہو کہ نان مسلم، مسلم ہو کہ نان مسلم، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ سب حلال کھائیں، کیونکہ حلال میں اطمینان ہے، راحت ہے، سکون ہے، اور حرام میں فساد ہے، بگاڑ ہے، انتشار ہے۔ کیونکہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ دھوکے کا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خون چوسا جاتا ہے، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے حرام مال اگر کمایا گیا ہے تو جہاں اپنا نقصان اور جہاں سے مال لیا گیا ہے سامنے والے کا بھی نقصان اور خسارہ ہے۔ اس لیے ہماری شریعت حلال کی بڑی تاکید کرتی ہے اور حرام سے سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، یہاں اللہ تعالیٰ خطاب اہل ایمان سے کر رہا ہے، ہم مسلمانوں سے کر رہا ہے، مخاطب ہم ہیں۔ اے ایمان والو، حرام نہ کھاؤ، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں یہ آیتیں موجود ہیں، ایسی آیتوں کے پڑھنے اور سننے کے بعد اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بڑی بات بتائی ہے، کوئی اہم بات بتائی ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا کوئی بری بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حرام مال سے روک رہا ہے کہ حرام مت کھاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔
اے لوگوں، اس میں سارے لوگ، سارے انسان داخل ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک سارے انسان، چاہے مومن ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، نان مسلم، سارے لوگ داخل ہیں۔ اے لوگوں، حلال کھاؤ، جو زمین میں حلال ہے وہی کھاؤ، یعنی حرام مت کھاؤ، حلال کا انتخاب کرو۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی ہے، جو تمہیں حلال راستہ بتایا ہے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال اختیار کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، روزی دی ہے، ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، شرک سے، گناہ سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے ہم کھانے میں صفائی کا اختیار کرتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی میں بھی صفائی کا خیال رکھیں، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بندگی کریں۔ شکر گزاری کی شکل اسی وقت بن سکتی ہے جب بندہ مخلص ہو، ریاکاری سے بچا ہوا ہو، شرک سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ حلال کمائی کے بعد بندگی کا ذکر کیا ہے، شکر گزاری کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ جب آدمی حلال کماتا ہے تو اس کی عبادت کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ وہ جو رکوع سجود کرتا ہے حلال کما کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، حلال کما کر کے جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا مزہ اور خشوع و خضوع کا الگ انداز ہوتا ہے۔ لیکن آدمی اگر حرام طریقے سے مال کمائے اور حرام مال کھا کر کے نماز پڑھے، روزہ رکھے، عبادات کا اہتمام کرے، اس کی عبادت میں وہ ذائقہ اور لطف اور خشوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے رسولوں کی جماعت، اے رسول، سارے رسولوں کو خطاب کیا گیا، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی کے کھانے کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک عمل وہی ہے، وہی عبادت قبول ہوگی، وہی عبادت رنگ لائے گی، اس عبادت میں خشوع خضوع ہوگا، اللہ کا تقرب بندہ اسی وقت اختیار کرے گا جب وہ حلال کھائے، حلال کا انتخاب کرے۔ حرام سے کمایا ہوا مال، حرام کمائی کا مال اگر آدمی کھا کر کے پرورش پاتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو صدقہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب برباد ہے، سب برباد ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مالی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا عمرہ قبول نہیں۔ عبادت، مالی عبادت وہی قبول ہوگی جو حلال طریقے سے کما کر کے صحیح جگہ پر خرچ کیا ہوگا۔ تو حلال کمائی بہت ضروری ہے، اس زندگی کی بنیاد ہے۔ مال یہ ریڑھ کی ہڈی کے لیے، جیسے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ویسے جسم کی ضرورت کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے حلال مال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر حلال مال کے، بغیر مال کے ہماری گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے شریعت میں تاکید کی جاتی ہے، تجارت کرو، کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، حلال راستے اختیار کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے حلال راستے بے شمار کھولے ہیں۔ اگر آدمی حلال طریقے سے مال کمانا چاہتا ہے، ہزاروں راستے کھلے ہوئے اس کے پاس۔ حرام کمائی کے جو راستے ہیں بہت محدود ہیں، حرام مال بہت محدود ہے۔ سود حرام ہے، جوا حرام ہے، سٹا حرام ہے، خیانت کا مال حرام ہے، چوری کا مال حرام ہے، رشوت کا مال حرام ہے، لوٹ مار کا مال حرام ہے، بھیک مانگ کے کمایا جو مال حرام ہے۔ حرام مال کی ایک لمٹ ہے، بہت محدود ہے۔ حرام مال بہت تھوڑے، اللہ نے حلال راستے ہزاروں دروازے کھول رکھے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عقل و شعور والے ہیں، ہم عقل و شعور والے ہیں، ہمیں نرم اور گرم چیزوں میں فرق محسوس ہوتا ہے، کڑوی اور میٹھی چیزوں میں ہم فرق کر لیتے ہیں۔ جانوروں کے ہاں تمیز نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو بھی گھاس ڈالو وہ کھا لیں گے، جو بھی کھانا پیش کرو وہ کھا لیں گے۔ ان کے ہاں شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بے زبان جانور ہے، مگر ہم انسان عقل و شعور والے ہیں۔ اتنی سمجھداری تو ہم انسانوں کے پاس ہونی چاہیے کم از کم کہ ہم جو کھائیں وہ ہماری خوراک حلال ہو، ہم جو پہنے ہمارا لباس حلال ہو، ہم جس مکان میں رہیں وہ مکان حلال ہو۔ ہر اعتبار سے ہمارے اندر پاکیزگی، صفائی ہونی چاہیے، مال ہمارا ایک نمبر پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی تھی،
کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک زمانہ ضرور آئے گا، یعنی قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسے حالات ہوں گے لوگوں کے، مارکیٹ کا نظام ایسا ہوگا کہ لوگوں کے اندر، اکثر لوگوں کے اندر پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ آیا کہ وہ مال جو کما رہا ہے، لے رہا ہے، اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو آپ یاد رکھیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ آج کے اگر زمانے میں اگر ہم دیکھیں، معاشرے کا جائزہ لیں، مارکیٹ کا سروے کریں، لوگوں کی کمائی کا جائزہ لیں، تو آج یہ حدیث ہم سب پر بہت فٹ آتی ہے کہ آج بہت سارے لوگ، اچھے اچھے لوگ، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی، مسجد کے ذمہ دار، بڑے بڑے لوگ، کمائی 2 نمبر کی ہے، ڈنڈی مار کر کمانے والے، دھوکہ دے کے کمانے والے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سب کما رہے ہیں۔ یاد رہے حلال کا تھوڑا مال یہ جسم کے لیے شفا ہے، اور حرام کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ کہ حرام مال سے کمایا ہوا، کھایا ہوا یہ جسم کے لیے وبال جان ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی۔ حرام کمائی بیماری ہے، محرومی کا ذریعہ ہے، بے برکتی کا ذریعہ ہے، نحوست ہے، جسم تباہ ہوتا ہے، گھر سماج تباہ برباد ہوتا ہے، اولاد بگڑتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، خاندان کا نظام بگڑتا ہے، رشتے برباد ہوتے ہیں، عبادتوں میں خلل پیدا ہوتی ہے، عبادتیں برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت سرپرست، بحیثیت والد، گھر کے ذمہ دار ہونے کے ناطے، چونکہ کمانے کی اور مال جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم گھر کے سرپرست ہیں، بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بہت بڑا فریضہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم گھر سے نکلیں تو حلال روزی کا انتخاب کریں، حلال کمائیں، حلال کما کر کے اپنے بال بچوں پہ خرچ کریں، اس سے اولاد میں سدھار پیدا ہوگا، بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، تعلیم میں ترقی ہوگی۔ اور اگر حرام مال سے کمایا ہوا، اگر حرام طریقے سے کمایا ہوا مال لا کر کے کھلائیں گے پلائیں گے تو یہ بہت بڑی بربادی ہوگی۔ حرام مال کے بہت سارے نقصانات ہیں، موضوع میرا یہی ہے کہ حرام مال کے نقصانات۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ حرام کا مال کھانے سے جہنم آسان ہوتی ہے، جہنم میں وہ حصہ جائے گا، جسم وہ جہنم میں جلے گا جو حرام مال سے پلا بڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جسم حرام مال سے پلا بڑا ہو۔ یہ انسان کا جسم، یہ انسان کی زندگی 60 سالہ زندگی ہے، آدمی حرام آنکھ بند کر کے کما رہا ہے، بہت بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، سکون، آرام حاصل کرنے کے لیے اس 60 سالہ زندگی کے لیے آخرت کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ سورۃ جمعہ کی نماز میں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، اس سورت کے اندر کیا پیغام دیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس 60 سالہ زندگی کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور ہمیشہ زندگی کا خسارہ کر لے، میری سمجھ سے اس سے بڑا، اس سے سستا سودا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے نقصان دہ سودا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ زندگی جو باقی رہنے والی ہے اس زندگی میں آدمی ناکامی کا منہ دیکھے، جہنم کی دھکتی آگ میں داخل ہو جائے، کس وجہ سے؟ اس حرام مال کمانے کی وجہ سے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام مال سے پلا بڑا ہو۔ ہم اگر گھر کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو معمولی غذا دیں، ایک وقت کھلائیں، ایک ہی روٹی کھلائیں، لیکن حلال کمائی کا ہو، ورنہ حساب 2 طرف سے دینا پڑے گا، ایک تو حرام کمائے اس کا بھی حساب، اور گھر والوں کو حرام کھلائے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل لحم نبت من السحت فالنار اولی به،
سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلا بڑا ہو اس گوشت کے لیے، اس جسم کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے، جنت پاکیزہ جگہ ہے، اور اس جنت میں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے، اچھے لوگ داخل ہوں گے، ورجنل لوگ داخل ہوں گے، اسپیشل لوگ داخل ہوں گے، جو پاکیزہ ہیں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے صاف ستھرے ہو، پاکیزہ ہو، ایسے لوگ جنت کے وہ صحیح ہوں گے۔ اور جہنم سڑی جگہ ہے، گندی جگہ ہے، بری جگہ ہے، خبیث جگہ ہے۔ جو خبیث مال کمائے، حرام مال کمائے، حرام مال سے اپنے پیٹ کو بھرے، ایسے آدمی کے لیے اور ایسے جسم کے لیے جہنم بہت زیادہ بہتر ہے، جنت بہتر نہیں ہے، اس کے لیے جہنم بہتر ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حرام کمانے سے جہنم آسان ہوتی، جہنم میں آدمی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ حرام مال کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ مالی عبادت قبول نہیں ہوتی، مالی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جیسے آدمی نماز پڑھے تو اس کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ بنائے بنا وضو کے آ کے نماز میں داخل ہو جائے پہلی صف میں اول وقت پر، بالکل سنت کے مطابق نماز پڑھ، لیکن وضو نہیں بنایا ہے، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اول وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، لیکن وضو نہیں بنایا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، اس کا رکوع نہیں، اس کا سجدہ نہیں، اس کی نماز نہیں۔ لا يقبل الله صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حرام مال، خیانت کا مال، چوری کا مال، اس سے صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی 2 نمبر سے مال کمایا ہے، ڈونیشن دے رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، برباد ہے، نیکی نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت کے متعلق جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، مشرکوں نے کیا اعلان کیا تھا؟ مشرک تھے، حرم کے پاسبان تھے، کعبہ کے پاسبان تھے، انہوں نے اعلان کیا یہ اللہ کا گھر ہے۔ مشرک ہے، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کا گھر بتانے جا رہے ہیں، اس میں 2 نمبر کا مال نہیں چلے گا، اس میں جوئے کا مال نہیں چلے گا، اس میں سود کا مال نہیں چلے گا، اس میں حرام طریقے سے کمایا ہوا مال نہیں چلے گا، زنا کا مال نہیں چلے گا، شراب کا مال نہیں چلے گا، نہیں لیں گے ہم۔ زمانہ جاہلیت میں مال کم ہو گیا، کعبہ آدھا ہو گیا۔ اب ہم جائیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کریں تو حتیم کا حصہ ہے، خانہ کعبہ کے مشرقی علاقے میں آپ دیکھیں جانب، وہاں پہ حتیم کا حصہ گھیرا ہوا ہے چاند کی شکل میں، وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم کو کعبہ سے الگ کیا گیا، کعبہ کی عمارت چھوٹی ہو گئی۔ کیوں چھوٹی ہو گئی تھی؟ ان مشرکوں کے پاس حلال مال کم تھا۔ حلال مال کہاں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے حرام مال ہم قبول نہیں کریں گے۔ سوچو 1400 سال پہلے مشرک رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مسجد میں سب مال چل جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں کوئی احترام نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں سب مال چل جائے گا، سود کا مال چل جائے گا، حرام کا مال چل جائے گا۔ مسجدوں میں، مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھنا چاہیے، ڈونیشن باکس سے زیادہ وہاں لکھنا چاہیے یہاں سود کا مال نہیں چلے گا، نہیں قبول ہوگا، نہیں لیا جائے گا، اپنی حلال کمائی لا کے ڈالے یہاں پر۔ زمانے جاہلیت مشرک رہتے ہوئے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اتنا پاس و لحاظ رکھا کہ ہمارے اللہ کے گھر میں، بیت اللہ کی تعمیر میں حرام مال نہیں استعمال کیا جائے گا۔ اس حلال مال کی کمی کی وجہ سے کعبہ کی بنیاد چھوٹی ہو گئی، حتیم کو الگ کر دیا گیا۔ تو کہہ رہا تھا کہ حلال کمائی سے صدقہ دیا جائے، ڈونیشن دیا جائے، مدد کی جائے غریبوں کی، زکوٰۃ دی جائے، حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کیا جائے حلال کمائی سے۔ من تصدق بعدل التمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی کھجور کے برابر اپنی حلال کمائی سے خرچ کرے،
اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. ولا يقبل الا الطيب، اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے. ثم يربيها كما يربي احدكم الفلوها، پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور صدقہ حلال کمائی کا بڑھتے بڑھتے کہاں بن جاتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے اور پہاڑ ایسا بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے. یہ احادیث کا مفہوم ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. یہاں ثم تکون حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. ایک کھجور کی کوئی قیمت نہیں آج کے زمانے میں، ایک کھجور کی کوئی قیمت آج کے زمانے میں نہیں ہے. لیکن اگر حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس حلال کمائی کو اتنا بڑھاتا ہے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ بن جاتا ہے. بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے. لیکن اگر حرام مال ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا صدقۃ من غلول، حرام مال اور چوری کا مال کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے حلال کمائی کے حوالے سے، اتنا اہتمام آپ نے حلال کمائی کے تعلق سے لحاظ رکھا ہے. راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک کھجور گری ہوئی ہے. اگر راستے میں معمولی چیز گری ہوئی چیز مل جائے کھانے پینے کی تو ہم اگر کھانا چاہتے تو کھا سکتے ہیں. اگر معمولی چیز ہے جیسے کھجور ایک گری ہوئی ہے ہم کھا سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھ رہے اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو یہ صدقے کا مال ہے، ہو سکتا ہے کوئی لے جا رہا ہو صدقہ کرنے کے لیے گر گیا ہو، صدقے کا مال ہو، میں اس کو کھا لیتا. لیکن شبہ ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے کہ مال صدقے کا ہو. انبیاء صدقہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو نہیں کھایا، چھوڑ دیا. ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، صدقے کی کھجور برتن میں لا کے رکھی گئی، آپ کے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا. بچے تھے، نہیں سمجھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ ڈال کر کے، چھوٹا بچہ ہے کھا لے تو کیا حرج ہے، لیکن تربیت ہے. تربیت دیکھیے، کہا چھوٹا بچہ، آپ نے اپنے ہاتھ کو انگلی کو داخل کیا ان کے منہ میں اور نکال کر کے باہر کر دیا اور کہا اس کو نکالو نکال دو. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم آل محمد یعنی محمد کے گھر والے صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ اتنا اہتمام کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے کچھ مٹھائی لا کے کھلائی. زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے اس نے کہانت کی تھی، چوچھا کیا تھا، تو پیسہ ملا کب؟ بعد میں ملا. اور اسی پیسے کو مٹھائی خرید کر کے لایا اور حضرت ابوبکر صدیق کو کھلا دیا. کھلانے کے بعد کہتا معلوم ہے کون سا پیسہ تھا، مٹھائی کیسی تھی؟ کہا مجھے کہانت کرنی نہیں آتی تھی، زمانہ جاہلیت میں ایسی چھو چھا کر کے بیوقوف بناتا تھا. بہت زمانہ پہلے اس کو کہانت کی تھی، آج وہ لا کر پیسہ دیا ہے، اس کی اجرت آج لا کے دی، میں نے وہی مٹھائی خرید کے تو آپ کو کھلا دیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو گئے اور اپنے ہاتھ کو حلق میں داخل کیا اور جو کھایا تھا اس کو نکال دیا، قے کر دیا. اتنا اہتمام کرتے تھے. ہمارے اسلاف کی خواتین، مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ہماری اسلاف کی خواتین اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی. کیا کہتی تھی؟ جب ان کے شوہر کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو کہتی تھی دیکھو ہم بھوک پر صبر کر سکتی ہیں، دنیا کے اندر مال کم ہوگا، کھانا کم ہوگا، خوراک کم ہوگی، ایک وقت کھائیں گے، دو وقت کیا بھوکے رہیں گے، بھوک ہمیں برداشت ہے، غریبی ہمیں منظور ہے. ہمارے اسلاف کی خواتین کتنی دیندار تھیں. تربیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، بچوں پر صحیح تربیت کا اثر کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے. ہمارے اسلاف کی خواتین اپنے شوہروں سے کہتی تھی کمانے جا رہے ہو، حلال کمائی لانا، ہمارے لیے حلال لانا. دنیا میں ہم کم مال پر خوش ہو سکتے ہیں، بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کرتے. اگر تم ہمیں حرام کھلاؤ گے، ہم حرام کھائیں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا. یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، نصیحت ہے کہ ہم اپنی کمائی کو صاف ستھری رکھیں گے، اپنے بال بچوں کو حلال کھلائیں. بات یہ چل رہی تھی کہ حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ قبول ہوتا ہے اور حرام مال جو خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے. حرام مال کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اولاد بگڑتی ہے.
آج جو گھروں میں خاندان میں انتشار ہم دیکھ رہے ہیں، بغاوت دیکھ رہے ہیں، نافرمانی دیکھ رہے ہیں، بچیاں بھاگ رہی ہیں، بچے بچیاں ماں باپ کے لیے ابال جان بن رہی ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. ایک بہت بنیادی سبب یہی ہے کہ ان کی خوراک اور ان کی کمائی 2 نمبر کی ہے، حرام مال کی ہے. بچوں میں بگاڑ اور بغاوت اس حرام راستے سے پہنچتی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والے، اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والے، خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسے. حلال مال ہو یہ دلوں کو نرم بناتا ہے، بہترین تربیت کا اثر اور چھاپ چھوڑتا ہے. آدمی دیکھیے، آدمی جو کھاتا ہے، جو بھی خوراک کھاتا ہے، اس کے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں لوگ بندر کھاتے ہیں، کچھ علاقوں میں بندر کھاتے ہیں. بندر کھانے کے نتیجے میں کیا انجام ہے؟ ان کے یہاں ناچ گانے کا بہت زیادہ ماحول ہے. کچھ علاقوں میں گرم چیز زیادہ کھاتے ہیں، ان کے یہاں تیش اور غصہ اور غضب بڑا خطرناک ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں سب چیز کھا لیتے ہیں، ان کی حالت دیکھ لیجیے کیسی ہوتی ہے. آدمی جو بھی کھاتا ہے، کھانے کی تاثیر ہوتی ہے. حلال کھائے گا، حلال کھلائے گا، اچھے اثرات ہوں گے، اخلاق سنورے گا، تربیت ہوگی. حرام مال کھائے گا، دل سخت ہوگا، اولاد میں بغاوت پیدا ہوگی. حرام مال کے نقصان میں سے ایک نقصان یہ بھی کہ دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت سعد بن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ قبول کر دے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی، یا سعد اقم مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو حلال کر لو، اپنی کمائی کو حلال کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوگی. حلال کمائیں، حلال کھائیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں اثر لاتی ہیں، خشیت پیدا کرتی ہیں، خشوع خضوع پیدا کرتی ہیں. آج ہم نمازوں میں غافل ہیں، بے خبر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی تشہد ختم نہیں ہو پاتا ہے. امام رکوع کر دیتے ہیں، ہماری سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی ہے. امام صاحب غلطی کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں غلطی ہوئی ہے. 4 کی جگہ 2 پڑھا دیے، 2 کی جگہ 3 پڑھا دیے. سب لوگ بغل دیکھتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، کہاں بھول ہوئی ہے. شک ہے، خشوع خضوع کیفیت نہیں ہے. خشوع خضوع اور خشیت کی کمی جو پائی جا رہی ہے، اس کے اسباب میں سے سب حرام کمانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی حدیث بیان فرمائی. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. حرام، ناپاک، خبیث، گندی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا کیسا ہوتا ہے؟ 1 نمبر کا، موٹا، تازہ، تندرست، خوبصورت، وزندار، شاندار. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہو وہ اچھا ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ، بہتر طریقے سے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2-3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ نے کہا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، لمبا سفر کرتا ہے اور سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں آدمی دعا کرے، قبولیت کے اسباب میں سے ایک آدمی سفر میں دعا کرے. اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، پھٹی حالت ہے، خستہ حالت ہے، کمزور ہے. یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے اسباب پائے جا رہے ہیں. سفر میں دعا کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، اس کی حالت بگڑی ہوئی ہے، بال پراگندے ہیں، بال بکھرے ہیں، غربت ٹپک رہی ہے، پریشانی اور تکلیف ظاہر ہو رہی ہے. خشوع خضوع کے ساتھ وہ ہاتھ اٹھا کر کے سفر میں لمبی لمبی دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وہ دعا کرتے یا ربی یا ربی، وہ دعا کر اے میرے رب، اے میرے رب، یہ قبول کر لے، یہ دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے، اس سے بچا دے، اس سے بچا دے. لمبی لمبی دعا کر رہا ہے سفر کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، پورا جسم سر سے پیر تک حرام میں ڈوبا ہوا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اب بتاؤ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پورا سر سے لے کے پیر تک وہ حرام میں ڈوبا ہوا ہے. جو کھایا ہے
خون حرام کا دوڑ رہا ہے، انرجی حرام کی ہے، پانی پیا ہے حرام کا، لباس پہنا حرام کا، سر سے لے کے پیر کے تلوے تک پورا حرام میں ڈوبا ہوا ہے، بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام سے کمایا ہوا مال کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں اثر نہیں لاتی ہیں۔ آج آدمی لمبی لمبی دعائیں حرم میں، سجدے میں، رمضان میں، افطار کے وقت، شب قدر میں لمبی لمبی دعا رو رو کے دعا کرتا ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ قبولیت کے دعا کے رد ہونے اور نہ قبول ہونے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی کی کمائی حرام ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، حرام مال سے ناراض ہوتا ہے، دعا کسے قبول کرے گا؟ حرام مال کا ایک نقصان یہ ہے کہ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے، لوگ کثرت میں بھاگ رہے ہیں، لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ دنیا والے مال کی کثرت میں بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ برکت میں جو تاثیر ہے اور خوشحالی ہے وہ کثرت میں نہیں ہے۔ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اسی حرام مال کی وجہ سے، انلیگل طور پر ناجائز طریقے پہ جو مال کمایا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور اگر حلال طریقے سے کمایا گیا ہو برکت ہوتی ہے، وہ فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے، کافی ہوتی ہے۔ آج آدمی گھر، آپ دیکھیے پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا پورے گھر کا خرچہ سنبھالتا تھا، ایک آدمی کماتا تھا پورے گھر کا خرچہ سنبھالتا تھا، یہ سچائی ہے، اور خوشحال بھی تھے، ٹینشن بھی نہیں تھا، بیماری بھی نہیں تھی، پریشانی بھی نہیں تھی، اطمینان کی لمبی نیند لیتے تھے، سکون کی نیند لیتے تھے، کام بھی کم کرنا پڑتا تھا، تھکاوٹ بھی کم تھی، سہولیات بھی اس زمانے میں کم تھی۔ آج کے زمانے میں کمانے والے کئی افراد ہیں، مال زیادہ ہے، نیند کم ہے، مال زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا سچ بولتا ہے، امانت داری کا لحاظ رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، مال کو چھپاتا نہیں ہے، مال کی جو خوبی کمی ہے سب بیان کر دیتا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، سچائی پر قائم ہوتے ہوئے تجارت کر رہا ہے، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، یعنی حلال طریقے سے کما رہا ہے، بورک لہما فی بیعہما، دونوں کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے، دونوں لینے اور دینے دونوں کے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے، وہ مال ان کے لیے کافی ہوتا ہے، خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ فَإِن کتما وکذب محقت برکت بیعہما، لیکن اگر سامنے تجارت کرنے والا آدمی، کاروبار کرنے والا آدمی جھوٹ بولتا ہے، اپنے سامان کے عیب کو چھپا لیتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، اس کے کاروبار اور اس کے سامان کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ برکت مٹ گئی، خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی، سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا ہے۔ تو ایک نقصان یہ ہے کہ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ عبادت میں مزہ نہیں ملتا ہے، عبادت کا جو خشوع خضوع ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ حرام مال پر لعنت بھیجی گئی ہے، جس مال پر لعنت بھیجی گئی ہو وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ مال جان ہے، نقصان دہ ہے، شر ہے، خبیث ہے۔ رحمت کی تلاش ہمیں ہونی چاہیے، لعنت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ لعنتی جو عمل ہے، لعنت کا جو سبب ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، رحمت جنت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالیات کے باب میں، مال کمانے اور مال کے نظام میں جو لعنت بھیجی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ السارق، چور پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو آدمی چوری کرتا ہے، یعنی اس کا پیشہ کیا ہے؟ چوری کرتا ہے، اللہ کے نبی نے چور پر لعنت بھیجی ہے۔ اب ایک آدمی چوری کر کے مال کمائے، چوری کر کے گھر میں مال لے کر آئے، کیا اس کے مال میں برکت ہوگی؟ کیا وہ خوشحال ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ لعن اللہ السارق، آپ نے چور پر لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ آکل الربا، سود کھانے والوں پر آپ لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ الخمر ولعن شاربها، آپ نے شراب پر لعنت بھیجی ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت بھیجی ہے، شراب کمانے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور پینے پلانے اس نظام میں جڑے ہوئے سارے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اٹھانے والا ملعون، بیچنے والا ملعون، پلانے والا ملعون، خریدنے والا ملعون،
جتنے بھی اس ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے سود ہو یا شراب ہو، دونوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ من غیر من علی الارض، زمین کے نشان کو جو مٹا دے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ مالی سسٹم میں جو غلط طریقے سے مال کمایا جاتا ہے، سبوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے۔ لعنت بھیجی ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ لعنت بہت بڑی مصیبت۔ اگر ہم کسی پر لعنت بھیجیں وہ مسکراتا نہیں ہے، ہم اگر کسی پر لعنت بھیج دیں، بد دعا کر دیں، وہ ہنستے میں نہیں ملتا، بہت تیز جاتا، بہت غصہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت بھیجی ہے، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اس سے بہت دور رہنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ حرام کھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر آدمی یہاں حرام کماتا ہے، کھاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کسی کا حق مارتا ہے۔ حرام طریقے سے کھایا ہے، کمایا ہے، وہ کسی کا حق مارا ہے، قیامت کے دن اسے ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تو کھا رہا ہے آرام سے، یہاں تو لوٹ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اسے چکانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا مفلس جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جو جس کے پاس روپیہ نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ جو قیامت کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ آئے گا۔ یعنی کتنا بڑا نیک آدمی ہے۔ یہاں تو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، کتنے فلور کی مسجد ہے، فجر میں کتنے نمازی ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ ہر جگہ کی حال یہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ حدیث میں کہا گیا کہ نماز پڑھ کر، فجر کی نماز ہی پڑھا ہوگا، 5 وقت نماز پڑھ کر کے آیا، روزہ رکھ کر کے آیا۔ آج شہروں میں دیکھیے ہوٹلوں میں جا کر دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں پردے کے اندر، روزہ رکھ کر کے، حج کر کے، ہمیں حج بھی نہیں کر پاتے، عمرہ بھی نہیں کر پاتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے پاتے۔ وہ سب کر کے آیا ہوگا، روزہ بھی رکھا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کیا ہے، حج بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھا ہے، لیکن حرام کمایا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال کھایا ہے، حرام کمایا ہے، گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، بندوں کو حقوق ہڑپا ہے، قرض کھا کے بیٹھا ہے، دھوکہ دے کے بیٹھا ہے، عزت نیلام کی ہے، زبان سے برا بھلا کہا ہے، بہت سارے عوامل ہیں، بہت ساری گناہ ہیں۔ کہا قیامت دن یہ سب آئیں گے اور حقوق وہاں محفوظ ہوں گے، سب کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ظالم بھی ہوگا، مظلوم بھی ہوں گے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کے حوالے کر دی جائے گی، پھر بھی ظالم کے گناہ ختم نہیں ہوں گے، باقی ہوں گے۔ پھر گناہ کا جو بوجھ ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے، قیامت کے دن کا سب سے بڑا مفلس ہے امت کا۔ تو جو آدمی حرام کماتا ہے اس دنیا کے اندر، کسی کا حق مار کر کے لوٹتا ہے، ڈنڈی مار کے بیٹھتا ہے، دھوکہ دے کے بیٹھتا ہے، سود کھا کے بیٹھا ہے، جس بھی طریقے سے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے لوٹا ہے، کھایا ہے، کمایا ہے، قیامت دن اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ نے کہا جنت میں جاؤ گے۔ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نیکی ہے؟ بغیر کسی حساب کے جنت میں جاؤ گے، عذاب نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہو گئے۔ جب وہ جانے لگے تو بلا کے پوچھا، کہا ادھر آؤ، جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ اگر قرض ہوگا تو مغفرت نہیں ہوگی۔ جبریل نے کیا کہا؟ وہی آئیے۔ کہا جبریل کہہ رہے ہیں وہی آئیے، ابھی قرض کے سوا مغفرت کر دی جائے گی، دوسری عبادتوں میں، دوسرے معاملات میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ قرض لے کے بیٹھے ہو، کھا کے بیٹھے ہو، ڈکار کے بیٹھے ہو، ادا نہیں کیے ہو، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، جان کی قربانی دے دی ہو، اللہ تعالیٰ کیا شہادت بھی قبول نہیں، شہادت بھی قبول نہیں۔ کیا من گیا؟ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے، کہا مغفرت نہیں ہوگی قرض کے سوا، قرض ادا کرو گے تب مغفرت کی گنجائش اور شہادت قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج سماج میں لوگ ایک دوسرے کو قرض نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ دے کے کیا فائدہ، کو دے گا ہی نہیں۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کی معاملات ایسے ہی ہیں، قرض دینے کے لوگ تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہ وہ واپس ہی نہیں کرے گا تو لوگ پیترا بدلتے ہیں، راستہ بدلتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں۔ آج کل کے مسلمانوں کے معاملات ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ حرام مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی کہ دل بہت سخت ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا
امام صاحب بتائیے کہ دل نرم کیسے ہوگا؟ یعنی دل سخت ہو گیا ہے، اب دلوں کی اصلاح کی ضرورت، دل کیسے سخت ہو، دل کیسے نرم ہوگا؟ بما یلین القلب، سوال کیا گیا کہ دل نرم کیسے ہوگا؟ کہا باکل الحلال، بہت آسان نسخہ ہے، کہا حلال کھانے سے دل نرم ہوگا۔ اس کا الٹا کیا نکلتا ہے؟ حلال نہ کھاؤ، حرام کھاؤ، دل پتھر ہو جائے گا۔ آج رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، بڑوں کا احترام جا رہا ہے، خشیت کی باتیں آتی ہیں، آداب کی باتیں آتی ہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، نصیحت فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، دل سخت ہو گیا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ دل جب سخت ہوتا ہے تو بات اچھی قبول نہیں ہوتی ہے، دل کے اندر جگہ نہیں بناتی ہے۔ اسی طریقے سے حرام کا ایک نقصان یہ ہے کہ عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 7 ہی جنگ خیبر میں ایک صاحب شہید ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، ایک چادر کھینچ لی تھی۔ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ہے، مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی، خیانت کر لی۔ ایک چادر کی قیمت کیا آج کے زمانے میں بتائیے؟ اچھی کوالٹی کی اگر آپ چادر لیتے ہیں تو 300 اور 400 میں ایک بہترین چادر مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام میں چادر کی کیا قیمت ہوگی؟ وہی 5، 6 یا 7 اور 8 درہم کی قیمت تقریباً رہی ہوگی۔ یعنی ایک معمولی چیز ہے، ایک چادر کیا ہے؟ ایک معمولی چیز ہے۔ ایک چادر کھینچ لی مال غنیمت میں سے اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں ان کو دیکھا ہے کہ وہ جہنم کی آگ چاروں طرف سے لپٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر، شہید ہو گئے۔ غلطی کیا تھی؟ حرام مال لے کے گئے تھے، حرام مال کمائے تھے، مال غنیمت سے خیانت کی تھی، چوری کی تھی۔ چوری خیانت کیا ہے؟ حرام مال ہے۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے، ایک حرام مال کمانے کی وجہ سے کیا انجام ہوا؟ جہنم کی آگ لپٹ رہی ہے ان کے اوپر۔ اگر وہ چادر نہ لیتے تو بچ جاتے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم حرام مال کے سائیڈ ایفیکٹ کا جائزہ لیں اور نقصان کو دیکھ کر کے اپنی معمولی رقم پر، حلال کمائی پر صبر اور اتفاق کرے، قناعت کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آدم علیہ السلام کو واقعہ بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جنت میں جہاں چاہو جاؤ، رہو، کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب مت جانا۔ ان سے بھول ہو گئی، انہوں نے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا جس کا کھانا جائے تو حلال نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے جنتی لباس کو چھین لیا، اللہ نے جنتی لباس کو چھین لیا، دونوں ننگے ہو گئے، درخت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دونوں آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنے جسم کو چھپانے لگے، پردہ کرنے لگے۔ شرم و حیا، جنت سے ان کو نکال دیا گیا، جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ ہم اس جنت سے آئے ہیں، اگر وہ غلطی ہم یہاں اس دنیا میں کریں گے تو جنت قبول نہیں دکھے گی۔ اگر وہ غلطی کھانے پینے میں بے احتیاطی برتیں گے، کھانے اور پینے میں لحاظ نہیں رکھیں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، یاد رہے ہم جنت سے آئے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، کھانے پینے میں احتیاط نہیں برتیں گے، بس جو آ رہا ہے آنے دو، جو مل رہا ہے ملنے دو، بس ڈکارو، کھاؤ، ہضم کرو، تو جنت کی ہوا نہیں لگے گی، جنت کا منہ نہیں دکھے گی۔ جنت پاکیزہ ہے، جنت میں پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے۔ حلال کمائی شفا ہے، حلال کمائی یہ جہاد ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان حاضر ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا، کہا یہ تندرست نوجوان طاقتور، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکلتا کیا اچھا ہوتا۔ یعنی اس آدمی کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ میدان جنگ میں ہے، نوجوان آدمی ہے، اس نوجوان کی ضرورت میدان جنگ میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ گھر سے نکلا ہے، کس لیے نکلا ہے؟ اپنے بال بچوں کی خوراک کے لیے نکلا ہے، کمائی کے لیے نکلا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں۔ حلال کمائی کمانے والے جو گھر سے نکلتے ہیں، حلال روزی کے لیے جو لوگ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خون پسینہ بہاتے ہیں، راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، ایسے لوگ جہاد کا ثواب پا رہے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے؟
ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو بہت پروموٹ کیا ہے, بہت تاکید کی ہے. التاجر المسلم الصدوق الامین یحشر مع النبیین والصدیقین. تجارت کریں, حلال کمائیں. کہا مسلم کاروباری, امانت دار, سچا, مسلم تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو, قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو دنیا کے اندر کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے حلال راستے سے, شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حلال راستے سے کما رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, آخرت میں اس کا کیا مقام ہے؟ آخرت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے ساتھ ہوگا. بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت ہے. لہذا ہم سب کی کوشش یہ ہو کہ ہم مال کے حوالے سے بہت محتاط اور چوکنا رہیں, کیونکہ مال یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ ہم نہ تو ہم اپنے ہنر سے کماتے ہیں, نہ اپنی طاقت سے کماتے ہیں, نہ اپنے فن سے کماتے ہیں, اور نہ اپنی قسمت سے کماتے ہیں. یہ مال اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, یہ روزی تقسیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو روزی دیتا ہے, اور یہ تقسیم ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دی ہے. ہم نہ دنیا میں تھے, نہ دنیا تھی, ہماری روزی تقسیم ہو چکی تھی. بات سمجھا رہی؟ نہ ہم تھے نہ یہ دنیا تھی, مگر اللہ نے ہمارے وجود کو اور ہمارے وجود کی ضرورت کو اور ہماری روزی کو اللہ نے تقسیم کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تقدیر کے حوالے سے بات بیان فرمائی ہے, بڑی صراحت ہو سکتی, وضاحت سے موجود حدیثوں کے اندر, کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے. تو پھر ہمارا بھی وجود تھا, ہماری بھی روزی تھی, ہمارے بھی اعمال تھے, ہمارے بھی کرتوت تھے, سب لکھ دیا گیا. نہ ہم تھے نہ یہ دنیا تھی, لیکن اللہ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا, کیا کھائے گا کیا کمائے گا. جب فیصلہ ہو چکا ہے تو خوش نصیبی یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتے ہوئے, اللہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے, اللہ جو حلال طریقے سے دیتے ہم اس کو تسلیم کرتے ہوئے قانع بن جائیں, قناعت ادا کریں, قناعت کریں, اور حرام راستہ نہ اختیار کریں. کیونکہ قیامت کے دن جو بندے سے سوال ہوگا مال کے تعلق سے, دو سوال ہوگا. ہم سب مال کماتے ہیں, سب مرد موجود ہیں, ہر آدمی مال کماتا ہے. کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں جو مال نہ کماتا ہو, چاہے وہ جس بھی طریقے سے ہو. حلال کمانے والے حلال کماتے ہیں, کچھ لوگ حرام کماتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں بندے کو بلایا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل خمس, یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. اللہ کے دربار میں بندے کو بلایا جائے گا, جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے بندے کا پیر اللہ کے دربار سے ہل نہیں سکتا ہے. 5 سوال ہوگا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں بتائی, اپنی زندگی کہاں گوائی, عمر کہاں کھپائی. نمبر 2, جوانی کہاں گزاری, دینداری میں یا جنون اور شہوت پرستی میں گزاری, کہاں جوانی بتائی. اور تیسرا اور چوتھا سوال جس کا تعلق اسی موضوع سے ہے, مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سوال کرتے ہیں, بہت محتاط طریقے سے حلال کمانے والے. بلا شبہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں, بہت پائی کا حساب رکھتے ہوئے حلال مال کا انتخاب کرتے ہیں, حرام مال آتا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کے بندے, سچائی ہے یہ. بہت سارے لوگ پھونک کر اس فتنے میں قدم رکھتے ہوئے حلال کمائی پر اتفاق کیے ہوئے, لیکن ایک غلطی ان سے ہو جاتی ہے, اکثر لوگوں سے ہوتی ہے. مال کماتے حلال طریقے سے لیکن خرچ کرتے حرام طریقے سے. 2 سوال ہوگا مال کے تعلق سے, مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا تھا. اور اگر مال صحیح طریقے سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا اور خرچ کر دیا شیطان کے راستے میں, اسراف اور فضول خرچی اور شرک و بدعت پہ خرچ کر دیا, شیطان کو خوش کرنے میں خرچ کر دیا, تو پھنس جائے گا. مال کما لینا کمال نہیں ہے, حلال طریقے سے مال کما لینا یہ کمال نہیں ہے. حلال طریقے سے مال کماتے ہوئے حلال جگہوں پر صحیح جگہوں کو خرچ کرنا یہ کمال ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا, مرضی ہماری ہے, ہم نے کمایا ہے, ہم جہاں چاہیں خرچ کریں. نہیں, مرضی ہماری نہیں چلے گی. مال ہمارا ضرور ہے, ہمارے جیب میں ہمارے پاس ہے, ہمارا مال ہے, لیکن اس مال پر ہماری حکومت نہیں ہے, ہماری مرضی نہیں ہے. 1 پیسہ بھی حرام جگہ پہ نہیں خرچ کر سکتے, 1 پیسہ بھی بدعت میں نہیں خرچ کر سکتے.
ایک پیسہ بھی شرک میں نہیں خرچ کر سکتے. اور بہت سارے لوگ توحید والے شرک اور بدعت میں بھی پیسہ خرچ چندہ دیتے. پوچھا جائے گا کیا مطلب. لوگ سوچتے ہیں کہ عزت بچانے کے لیے 10 5 25 50 دے کر جان چھوڑا لو. خیانت بھی نہیں پھنس جاؤ گے. کمانے میں تو بچ جاؤ گے لیکن خرچ کرنے میں ہم پھنس جائیں گے. حرام جگہوں پر, ناجائز جگہوں پر, شرک اور بدعت کے اڈوں پر ہماری کمائی کا ایک پیسہ بھی نہیں جانا چاہیے. کیونکہ حساب کس میں ہوگا؟ کہاں پہ خرچ کیا اس کا بھی حساب ہوگا. آج لوگ بیڑی, نشیڑی اور شراب اور جوا اور گٹکا میں لوگ خرچ کر رہے ہیں. شراب پینے میں خرچ کر رہے ہیں, نشے میں خرچ کر رہے ہیں. احساس نہیں ہے, شعور نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو بخیلی آتی ہے. اور منشیات میں, شراب میں, بیڑی, سگریٹ, کینی, تمباکو, گل اور گٹکا, ان سب چیزوں میں ہر روز 25-50 خرچ کر رہے ہیں. قیامت میں پوچھا جائے گا مال کہاں پہ خرچ کیا. بچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. تو 2 سوال ہوگا, مال کہاں سے کمایا ہے اور مال کہاں پہ خرچ کیا. اور 5واں اور آخری سوال ہوگا کہ علم سیکھا تو کتنا عمل کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حرام کے فتنے سے بچائے, اور ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے, ہمارے مال میں, اولاد میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہر قسم کے شر سے, فساد سے, بگاڑ سے, انتشار فتنہ کی حفاظت فرمائے, دجال کے فتنے سے بچائے, اور ہر قسم کے فتنے سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے, جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. اگر کسی بیماری کو سوال کرنا ہے تو شیخ سے پوچھ سکتے. شیخ کسی کو کوئی بھی سوال ہو